ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا زينة عرش الله يا عروس مملكة الله يا سراج أفق الله يا نورا من نور الله. مجدد اعظم سیدنا امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. جب بارش ہوتی ہے تو یہ رحمت ہوتی ہے. بارش اللہ کی رحمت ہے جس کی تعریف قرآن مجید نے کی ہے. اور بارش کو اپنا فضل اور رحمت بتایا ہے. تو جب بارش ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ اچھوں کی بستی ہے یا بروں کی بستی ہے. بارش کھیت پر ہوتی ہے یا بنجر زمین پر ہوتی ہے. رحمت کی بارش یہ نہیں دیکھتی امیر کا گھر ہے یا کسی غریب کی جھوپڑی ہے. بارش ہوتی ہے تو عام ہوتی ہے، سب پر رحمت برستی ہے.
یہ اور بات ہے کہ بارش ہو اور کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور کوئی فائدہ اٹھاتا. پتھریلی زمین ہے، بارش ہوئی، اس نے صرف اتنا فائدہ اٹھایا کہ جو گرد اور غبار اس پتھر پر جمع ہوا تھا، بارش ہوئی، وہ مٹی اور گرد و غبار دھل کر وہ پتھر صاف ہو گیا. زمین کا وہ علاقہ جہاں گڈھے ہیں، بارش ہوئی اور گڈھے میں زمین نے بارش کے پانی کو روک لیا، پتھر نے جانے دیا، اور گڑھے والی زمین جو ہے اس نے پانی کو جانے نہیں دیا، جو آ رہا ہے اسے اپنے سینے میں لیتی چلی گئی. اور ایک زمین وہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور زمین اس بارش کو، پانی کو پیتے جا رہی ہے، اپنے سینے میں اتارتی جا رہی ہے. پتھر نے بارش کو آنے دیا اور جانے دیا تو پتھر پر کوئی پودا اور سبزہ نہیں اگتا، وہ چٹیل کا چٹیل رہتا ہے. اور بارش آئی، گڈھے نے روک لیا تو اس گڈھے میں بھی کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی. لیکن زمین کا وہ حصہ بارش آئی تو اس نے اپنے سینے میں اتار لیا، پی لیا، اندر تک اس میں پانی جذب ہو گیا. ایسی زمین کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد ہری بھری ہو جاتی ہے، وہاں کھیتی اگتی ہے، اناج اگتا ہے، باغ اور پھل فروٹ ہوتے ہیں. یہ زمین الگ الگ ہے، رحمت تو برس رہی ہے، لیکن ہر زمین کا ٹکڑا اپنی استعداد کے مطابق پانی کو جانے دیتا ہے. کوئی پانی کو روک لیتا ہے، کوئی پانی کو پی جاتا ہے. جس کی جیسی قوت اور استعداد ہے اسی کے حساب سے زمین پر رحمت برستی ہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. میرے دوستو، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے حبیب، ہم نے تم کو سارے کائنات کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے رحمت نہیں ہے. اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ فرشتوں کے لیے رحمت ہے، جنوں کے لیے رحمت نہیں. اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ زمین کے لیے رحمت ہے، آسمان کے لیے رحمت نہیں. میرے دوست، یہ اللہ کا اعلان عام ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے حبیب، ساری کائنات کے لیے، اچھوں کے لیے بھی رحمت ہے، بروں کے لیے بھی رحمت ہے. ارے رسول اکرم کی رحمت تو اتنی عام ہے کہ شیطان کے لیے بھی رحمت ہے، لیکن یہ شیطان وہ رحمت لینا نہیں چاہتا. جس طرح پتھر زمین پر گڑا ہوا ہے، بارش ہو رہی ہے، بارش رحمت ہے، لیکن پتھر اس پانی کو پی نہیں رہا ہے، روک نہیں رہا ہے. شیطان کے لیے اللہ کے رسول رحمت ہے، لیکن اس رحمت سے اس خبیث نے فائدہ نہیں اٹھایا. فائدہ اٹھایا صدیق نے اٹھایا، عمر نے اٹھایا، ہم مسلمانوں نے اٹھایا. جن کے نصیب میں تھا انہوں نے رحمت سے فائدہ اٹھایا. ہم برے ضرور ہیں لیکن رحمت الہی سے بھی فائدہ اٹھایا، رحمت محمدی سے بھی فائدہ اٹھایا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. ہم برے ہیں لیکن رحمت کی بارش کو ہم پینے کے لیے تیار ہیں.
رحمت کی بارش کو ہم پتھر کی طرح آئے اور چھوڑ دیں، ایسا ہمارے اندر مزاج نہیں ہے، اور رحمت برستی ہے تو سب کے لیے برستی ہے۔ شیطان کو ایک دن یہ بات سمجھ میں آئی تھوڑی سی، کہنے لگا اے اللہ جب رسول رحمت ہیں سارے عالم کے لیے تو اس عالم اور دنیا میں تو میں بھی رہتا ہوں، میں بھی اس عالم کا ایک ممبر اور فرد ہوں، جب سارے عالم کے لیے یہ رسول ہیں تو میرے لیے کیا رحمت ہے؟ ارے مردود پوچھ رہا ہے، رحمت بطورنی ہوتی تو توبہ کر لیتا، رحمت خود تیرے گھر میں اور سینے میں آ جاتی۔ اللہ سے پوچھتا ہے کہ میرے لیے کیا رحمت ہے؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں، اس کے گال پر جو روزانہ صبح شام تماچا لگتا ہے اس کو آج سے بند کر دو۔ کچھ سمجھے؟ شیطان جب سے نکالا گیا تھا جنت سے تو اللہ نے 2 فرشتے مقرر کر دیے تھے، ایک فرشتہ صبح آتا اور سیدھے گال پر زور سے تماچا مارتا، شیطان بلبلا جاتا، اور یہ تماچے کا درد شام تک ہلکا ہوتے ہوتے تھوڑا کم ہوتا، اور جیسے ہی سورج ڈوبتا پھر دوسرا فرشتہ تیار ہو کر الٹے گال پر ایک زور کا تماچا مارتا، شیطان بلبلا جاتا اور رات بھر اس کا درد ہوتا، صبح سورج نکلتا پھر اس پر، اور سورج ڈوبتا پھر دوسرے گال پر، اس طرح سے یہ سلسلہ کنٹینیو چل رہا تھا، اسے چین ہی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیرے حبیب کی رحمت سے مجھے بھی تو کچھ حصہ ملنا چاہیے، تو اللہ تعالی نے اس کے لیے یہ کرم فرمایا کہ جو 2 فرشتے مقرر کیے گئے تھے پٹائی کے لیے، اللہ نے ان فرشتوں سے کہا اچھا جانے دو، آج اس کو صبح شام تماچا جو ملتا تھا اس کو آج سے بند کر دو۔ اللہ کے رسول کی رحمت شیطان کو بھی ملی، پٹائی سے کم بچ گیا نا، لیکن آج تو کتنے لوگ ہیں پیٹے جاتے ہیں پھر بھی رحمت نہیں لیتے۔ شیطان کو اتنی سمجھ تو تھی کہ رحمت ملے گی، اور وہ شیطان بھی سمجھتا تھا کہ یہ رسول رحمت للعالمین ہے، صرف انسانوں جیسے ایک انسان نہیں ہے، لیکن آج کے ایسے ٹیڑھے دماغ کے ہو گئے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اور یہ ان کی ذات شریف تو زحمت العالمین، لوگوں کے لیے زحمت ہے، جہاں جاتے ہیں زحمت پھیلاتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ جدھر دیکھ لیتے ہیں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، اچھوں پر بھی رحمت ہے، بروں پر بھی رحمت ہے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یوں ہی نہیں ہے، ایک حدیث ہے کہ ایک دن بارش ہو رہی تھی اور زوردار بارش تھی، ایک صاحب حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر تھا، اس نے عرض کیا کہ حضور اللہ کی رحمت عام ہے اچھوں پر، یہ تو بات سمجھ میں آئی کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان پر اللہ کے لیے کس طرح سے عام ہے۔ اس حضرت نے زبان سے کچھ جواب نہیں دیا، اندر سے ایک اچھا نفیس بدنما کم درجے جا کر کے باہر رکھ دو، ہو رہی تھی جو اچھا قیمتی کم قیمت کا بدنما، یہ مرتضیٰ نے اس سوال کردہ رحمت اللہ، اے اللہ کی رحمت تعم علی العاصی، اللہ کی رحمت نافرمان دونوں پر اترتی ہے، شرابور ہو گیا اور یہ اچھا برا ہو یا اچھا ہو لبالب ہو جاتا ہے، رحمت دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برس، چاندی کا ہو یا مٹی کا دونوں کے اندر اترے گی۔ ایسا طرف نے صبح اٹھ کر کے یہ کہا میرے گھر کے سارے گھڑے
ایک صاحب نکلے, کہنے لگے بارش ہوئی. انہوں نے کہا عجیب معاملہ ہے, میرے گھر کے سارے برتن بھر گئے اور تیرے گھر کا برتن. بولے میں نے تو چھت پر بھی رکھا تھا لیکن برتن نہیں بھرا پانی سے. فرمایا کہ چلو دیکھیں گے تیرے گھر میں برتن کیسا ہے, کہیں سوراخ والا تو نہیں ہے. کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں سوراخ والے ہوتے ہیں. نل زور سے آ رہا ہے, آپ لے جا کر کے بالٹی اس کے نیچے رکھ دیں تو فوراً تھوڑی دیر میں بالٹی بھر جائے گی نہیں. اور اگر اتنا بڑا کوئی نیچے سوراخ کر دے اور اوپر سے نل کھول دیجئے, 3 انچ کا پائپ بھر رہا ہے, آپ کی بالٹی جھانک جھانک کر کے دیکھو گے دن بھر نہیں بھرے گی. آپ کہو گے یہ کیسا نل ہے کہ میری اتنی بڑی 10 لیٹر کی بالٹی نہیں بھرتی. تو ذرا اس کے نیچے تو جھانک کے دیکھ, اتنا بڑا سوراخ ہے, پانی آ رہا ہے اور جا رہا ہے, کیا بھرے گی؟ ایسا برتن رکھ کہ جس میں سوراخ نہ ہو. یہ دل ایک برتن کی طرح ہے, اگر اس میں تم نے نبی کی گستاخی کر کے سوراخ کر دیا ہے, اسے پھوڑ ڈالا ہے, تو یاد رکھنا رحمت کتنا بھی برسے گی وہ برتن تیرا بھر نہیں سکتا. اور پرانے سے پرانا برتن ہو لیکن سوراخ نہیں ہے تو تھوڑی دیر میں بھر جائے. تو وہ صاحب کہنے لگے چلو دیکھیں تیرے گھر کا برتن کیسا ہے. جب وہ گئے تو دیکھا کہ اتنا بڑا ڈرام رکھا ہوا ہے لیکن وہ اوندا رکھا ہے. تو فرماتے ہیں بے عقل کے اونھے, رات بھر کیا قیامت تک اگر بارش ہوتی رہے گی تو تیرا اوندا برتن کبھی اس میں ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا. اگر اس کو پانی سے لبریز کرنا ہے تو اس کا منہ بارش کی طرف, آسمان کی طرف کر دے. اسی طرح میرے دوست, اگر تم اپنے دل کے برتن کو رحمت رسول سے اور ایمان کے نور سے بھرنا چاہتے ہو تو اس منہ کو گنبد خضرا کی طرف کر دو, نور ایمان اور نور معرفت اس میں بھرتا چلا جائے گا. اور جو عمل کرو گے, نماز پڑھو گے, ایمان سلامت ہے تو اس نماز کا تم کو ثواب ملے گا. عمل صالح وہ ہے, نیک عمل اسے کہتے ہیں کہ جس کے ایمان کی مضبوطی کے باعث جو عمل کیا جائے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. قرآن فرماتا ہے کہ جس نے اچھا عمل کیا, نیک کام کیا, خواہ وہ نیک کام کرنے والا مرد ہو یا نیک کام کرنے والی عورت ہو. اللہ کے ہاں مرد اور عورت میں ڈفرینس نہیں ہے. نماز اگر عورت نے پڑھی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ مرد نماز پڑھتا ہے تو ثواب ملتا ہے. اللہ فرماتا من عمل صالحا من ذکر او انثی, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, اگر نیک کام کیا ہے وہو مؤمن, اور اللہ فرماتا ہے بشرطے کہ وہ مومن ہو. نیک کام کرنے والا شرط یہ ہے کہ مومن ہو. اگر ایمان اور عقیدہ بگڑ گیا تو اس کا نیک کام سن لو نیک ہے ہی نہیں. اجی اس کی نماز نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, تو قرآن فرماتا اس کا وہ عمل اس کے لیے بیکار ہے. بالکل کلیئر آیت ہے کہ وہ ہوا مومنون, کہ وہ مومن ہے. اگر مومن ہے اور پھر اچھے کام کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, استطاعت ہے تو حج کرتا ہے, اور صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دیتا ہے. بہرحال ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس کے پاس اچھا عمل ہے تو اللہ وعدہ فرماتا ہے نحیینہ حیاتا طیبہ, تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں.
اللہ فرماتا اس کی حیات کو ہم پاکیزہ حیاتن طیبہ، اگر ایمان کے ساتھ نیک کام کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کو سنوارتا چلا جائے گا اور اس کو حیات طیبہ عطا فرمائے گا۔ یہ تو دنیا میں اس کی زندگی کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن کے ذریعے ضمانت لے لی ہے، ایمان بچاؤ اور پھر نماز پڑھو تو تمہاری زندگی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ اور اگر ایمان سلامت نہیں ہے اور نماز ہے تو سن لو، پھر اللہ اس کی زندگی کو اچھی زندگی نہیں، نماز پڑھ رہا ہے اور بے ایمانی کرے گا، اس کا مال مارے گا، جھوٹ بولے گا اور وعدہ خلافی کرے گا اور لوگوں کا حق غصب کرنے میں اسے کوئی جھجک نہیں۔ میری آنکھوں نے دیکھا، میرے تجربات ہیں کہ جن کا ایمان فاسد ہو گیا، عقیدہ بگڑ گیا، 5 وقت جماعت سے نماز پڑھتے ہیں لیکن بھائی کا حق وہ مارتے ہیں، بہن کا حق وہ غصب کرتے ہیں، ہر وقت جھوٹ بولتے رہتے ہیں، بیپاریوں سے جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، محلے والوں سے جھوٹ۔ سن لو، جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ہم انہیں حیات طیبہ کی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جب وہ مر جائیں گے تو آخرت میں ہم ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ جو انہوں نے عمل کیا، اور ایمان نہیں تو جتنا بھی عمل کیا وہاں اس کا اچھا بدلہ نہیں مل سکتا۔ اس لیے مسلمان اپنی زندگی پر نگاہ رکھ کہ تم نے ایمان کی حفاظت کی، اگر حفاظت کی ہے تو خدا کی قسم تھوڑی سی عبادت آخرت کے لیے بھی اور اس دنیا کے لیے بھی مرتبہ توبہ کرو، کبھی اللہ وہ توبہ بندہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے تو اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، انہوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ ان دمعۃ العاصی تطفئ غضب الرب، بلا شبہ ایک گنہگار کے آنکھوں سے بہتا ہوا آنسو اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے۔ دنیا کا پانی آگ کو بجھاتا ہے اور گنہگار مومن کے آنکھ کا ندامت کا پانی اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر آپ ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے ایک ایسا جانور پیدا کیا ہے جس جانور کی عادت ہے سانپ کھانا۔ سانپ گجراتی میں سانپ ہی کہتے ہیں، سانپ وہ کھاتا ہے۔ اللہ نے دنیا کے ہر چیز کی غذا الگ الگ بنائی ہے، آپ کی خوراک اور ہے، اور آپ بڑے سے بڑا مرغا کھا جاتے ہیں، بکرا کھا جاتے ہیں، اور وہ بڑے سے بڑا وہ بھی کھا جاتے ہیں نا، کیا کیا ہضم کر جاتے ہیں۔ لیکن ذرا اللہ کی رزاقیت کو دیکھو کہ مچھروں کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کی غذا کیا رکھی ہے؟ وہ آپ کا خون چوس کر کے پیٹ بھرتا ہے۔ آپ دنیا کے بڑے سے بڑے جانور کو ہضم کرتے ہیں، اللہ نے اتنے بڑے جانور کو پیدا کیا ہے اور اس کی غذا آپ کو بنا دیا ہے۔ رات بھر وہ آتا ہے، کبھی گال پر بیٹھتا ہے، کبھی پیشانی پر بیٹھتا ہے، اپنا رزق حاصل کرتا ہے۔ لاکھ آپ اس کو ہاتھ ماریں، اگر بتی جلائیں، پنکھا چلائیں، لیکن رزاق مطلق نے اس کو اتنی ہمت دی ہے کہ بہرحال بادشاہ ہو یا وزیر اعظم گھر میں گھس ہی جاتا ہے، اپنا کھا پی کر کے پیٹ بھر کر کے ہی نکلتا ہے۔ اس کا رزق آپ کے بدن پر ہے۔ ایک چھوٹا سا مچھر، اس کا رزق خون ہے آدمی کا، وہ کھاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جانور اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے اور اس کو اچھی سے اچھی غذا دے دو وہ نہیں کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے تو سانپ۔ جب بھوک لگتی ہے تو سانپوں کے سوراخ کو سونگتے سونگتے جاتا ہے، اور اتنی ہمت ہے کہ وہ اپنی خوراک لینے کے لیے سانپ کے بلوں میں پہنچ جاتا ہے اور سانپ کو پکڑ پکڑ کے کھا جاتا ہے۔ بڑا ہمتی والا ہے، سانپ سے ڈرتا نہیں۔ اور آپ
اگر مجمع میں کوئی سانپ چھوڑ دے تو ایک بھی بیٹھا نہیں رہے گا، سب بھاگیں گے جوتے چپل چھوڑ کر۔ سانپ سے آپ کتنا ڈرتے ہیں، لیکن وہ جانور اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے سانپ سے ڈرتا نہیں، اس کے بل میں گھس جاتا ہے اور سانپ کھا لیتا ہے۔ کھانے کو تو کھا گیا فرماتے ہیں، لیکن پھر جب سانپ کا زہر اندر اس کو محسوس ہوتا ہے تو بڑا بے چین ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے اس میں یہ کمال پیدا کیا ہے، جب درد پیدا ہوتا ہے سانپ کا زہر اس کے بدن میں سرایت کرتا ہے تو وہ جانور بیٹھ کر کے ایک جگہ سر جھکا کر آنکھوں سے آنسو ٹپکاتا ہے۔ جب اس کے چند قطرے آنسو ٹپک جاتے ہیں تو وہ سانپ کا زہر جو اندر رچ بس گیا ہے وہ اس کے رونے کی وجہ سے فوراً دور ہو جاتا ہے اور اسے بڑا سکون ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت علامہ صفوری نے اپنی کتاب میں نقل کر کے اور ارشاد فرمایا ہے کہ یہ گناہ، غلط کاریاں، یہ سانپ سے زیادہ یہ عمل زہریلے ہیں۔ مومن بندہ جب اس سانپ کو کھا جاتا ہے یعنی گناہ کر لیتا ہے اور اندر اس کے ایمان ہوتا ہے تو ایمان کا کام یہ ہے کہ اس کو پھر درد محسوس ہوتا ہے، وہ بے چین ہوتا ہے، اس کا ضمیر اندر سے ملامت کرتا ہے کہ یہ تم نے کیا کر لیا، اور جب اس کا ضمیر زیادہ ملامت کرتا ہے تو وہ بندے مومن کہیں سر جھکا کر اور اپنے کیے ہوئے پر چند قطرے آنسو بہاتا ہے تو جس طرح اس جانور کے آنکھ سے آنسو بہ کر اس کے پیٹ کا زہر دھو دیتا ہے، اسی طرح سے بندہ مومن جب اللہ سے ڈر کر اور چند قطرے ندامت کے آنسو کے نکال لیتا ہے، علامہ صفوری فرماتے ہیں بندہ مومن کے گناہ کا زہر دھل جاتا ہے اور اس کے دل کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ رونا ایسا مفید ہے جو گناہ کے زہر کو دھو دیتا ہے۔ لیکن قرآن کی اس روشنی میں آپ یہ سمجھ رکھیے کہ ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ایمان آپ کے دل میں موجود ہو، عقیدہ سلامت ہو۔ اگر عقیدہ سلامت ہے تو یہ رونا بھی سلامت ہے، عقیدہ سلامت ہے تو آپ کا نیک عمل بھی سلامت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے خاص طور سے جہاں مردوں کا ذکر کیا ہے وہاں عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ من ذکر او انثی، اچھا عمل چاہے مسلمان مرد کرے یا مومن عورت کرے، دونوں کو اللہ یکساں اجر عطا فرمائے گا۔ دنیا کے حصے کی طرح آدھا وعدہ نہیں ہے۔ اگر ایک شخص انتقال کر گیا اور اس نے ایک لڑکا اور ایک لڑکی چھوڑا تو قانون یہ ہے کہ جب وارثہ تقسیم کیا جائے گا تو ورثہ تقسیم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ بیٹے کو ڈبل ملے گا اور بیٹی کو سنگل ملے گا۔ یعنی اگر 3 لاکھ روپیہ باپ نے چھوڑا ہے اور ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے تو 1.5 لاکھ روپیہ دونوں کو برابر سرابر نہیں ملے گا، بلکہ قانون یہ ہے کہ بیٹے کو 2 لاکھ ملے گا اور بیٹی کو 1 لاکھ ملے گا۔ آج کل تو لوگ بیٹی کا حصہ دیتے ہی نہیں، باپ تو مر جاتا ہے، لیکن یہ بھائی صاحبان جو ہیں وہ بولتے نہیں ابا نے کمایا، اس کی تو شادی کر دیا تھا، جہیز دے دیا تھا، اب اس کا حصہ ہمارے باپ کی پراپرٹی میں نہیں، اس کی بہن لاکھ اپنا حصہ مانگے۔ بھائی اگر اسٹانگ اور زیادہ دادا گیری کرنے والا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے تو سارا حصہ ہڑپ کر جاتا ہے۔ یہاں جو حصہ ہڑپ کرے گا دوستو وہاں پر وہ پچنے والا نہیں ہے، ہضم ہونے والا نہیں ہے، جس کا جو حصہ ہے اسے دے دینا فرض ہے۔ تو دنیا میں حصہ آدھا نہیں ہے لڑکی اور لڑکے کا، بلکہ لڑکے کو ڈبل ملتا ہے اور لڑکی کو
سنگل ملتا ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے یہاں کے قانون سے الگ وہاں کا قانون ہے، جب مرد ہو یا عورت جو بھی عمل کرے گا ایمان کی سلامتی کے ساتھ، جب وہاں آئے گا تو ہم اس کو پورا پورا برابر زیادہ ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ یہاں زمین پر تو قانون الگ ہے، لیکن جب قیامت میں اٹھو گے تو جیسا خلوص ہوگا اسی خلوص کے مطابق مرد اور عورت سب کو ملے گا۔ عورتیں اگر چاہیں تو مردوں سے آگے بڑھ سکتی ہیں، عورت اگر چاہے نا تو مرد سے ثواب میں آگے بڑھ سکتی ہے۔ کیا رابعہ بصریہ آگے نہیں بڑھی تھی؟ ایسی آگے بڑھ گئی تھی کہ امام حسن بصری مرد تھے اور انہی کے زمانے میں ماں رابعہ بصریہ تھی، دونوں اپنے وقت کے ابدال اور قطب تھے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ با کرامت بزرگ ہیں، عالم دین بھی ہیں، مجتہد وقت بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، فقیہ اعظم بھی ہیں اور عابد و عارف بھی ہیں، با کمال صاحب کرامت بزرگ ہیں۔ ایک مرتبہ دریا پر اپنا مصلی بچھایا اور نماز شروع کر دی۔ ادھر سے ماں رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گزر ہوا تو دیکھا یہ مرد اپنی کرامت دکھا رہا ہے، پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے جھولی سے اپنا مصلی نکالا اور ہوا پر بچھا دیا، وہاں جا کر کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ حضرت امام بصری نے جب سلام پھیرا تو دیکھا عورت اوپر ہے، اس کا مصلی ہوا پر ہے، پانی پر تو مصلی کپڑا بانس بلی تیرتے ہوئے سب نے دیکھا، لیکن ہوا پر مصلی بچھا ہوا کسی نے نہیں دیکھا۔ رابعہ بصریہ نے بتایا کہ اے لوگو، اللہ کے ہاں عورت اور مرد کے ڈفرینسز نہیں ہوتے ہیں، ایمان اور عمل میں جتنا اسٹرانگ ہوتا چلا جائے مرد کا مرتبہ بڑھتا جائے، عورت اگر مضبوط ہوتی گئی تو اس کا بھی مرتبہ اللہ تعالی بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اگر مرد زمین پر پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہے تو ایک عورت ہوا میں بھی مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی اللہ کی طرف سے طاقت رکھتی ہے۔ وہ عورتیں، وہ ہماری ماں بہنیں وہ تھیں کہ جنہوں نے مردوں کو ہدایت کی ہے، ہماری وہ ماں بہنیں تھیں کہ جن کی صحبت میں بڑے سے بڑے عالم بیٹھتے تھے تو چند دنوں میں عارف ہو جاتے تھے۔ میری ماں بہنیں برا نہ مانے، آج عورتوں کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ اگر ان کی صحبت میں چند دن مولانا بیٹھے تو بگڑ جائے۔ صحیح بول رہا ہوں؟ یہ خاص طور سے جو لوگ جھاڑ پھونک کرنے والے ہیں، جھاڑ پھونک برا نہ ماننا چھوچا کرنے والوں، عورتوں کا جو ہجوم ہوتا ہے، اے مردو تم بھی سنو، ماں بہنا بھیجتے ہو، حالات تمہیں ماں ہے، اچھے اچھے لوگوں کا علم اور تقوی بہنیں تھیں، جو خدا کی قسم تقوی تو عابد شب زندہ دار بن جائے۔ عورت کو بگاڑے، عورت مرد کو بگاڑے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بگاڑو۔ ماں بہنوں یہ روش چھوڑو، اس کو نہیں بول رہا ہوں، نہیں تو کل مجھے آپ لوگ جھوٹ بول کر کے کسی پر آسے، کسی کے اوپر چڑیل ہے، کسی کے ہاں خاصا شریف آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ پرانے دھرانے کپڑے پہن کر جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس چلا جاؤں، یہی مجیب اشرف ہے جو رانی تالاب میں تمہارے اندر تو ساتھ بولے کالا بکرا لگے گا اور اس کو میں تو ڈر جاؤں گا اور کہوں گا باپو میں کہاں ہی ہے، 10,000 روپیہ لاؤ اور ہمارا آدمی سب کر کے آ جائے۔ ایک تو بیچارے کو کنفیوز کیا اور دوسری طرف اس سے پیسے اینٹھ لیے۔ یاد رکھیں وہ لوگ میری تلخ نوائی کو آج مسلمان کا معاشرہ ایمان ہوتا جا رہا ہے اور عمل کی دنیا باد ہوتی جا رہی ہے۔ ایمان کی اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو خوشگوار زندگی عطا کریں گے۔
پہلے اپنے عمل کو تو عقیدہ صحیح ہوگا. کیا مجال ہے کہ شیطان اور بھوت تم کو ستائے؟ ارے تمہاری ایک ایک لاہور سے شیطان کوسوں دور بھاگے گا. نہ جادوگر کا جادو چلے تمہارے اوپر اور نہ چڑیلوں کا آشیب کا تمہارے اوپر اثر ہو. آج ہم اس چکر میں رہ کر نہ اپنے روزے اور نماز کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ جائز اور ناجائز عمل پر دھیان دیتے ہیں. میں مسلمانوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اپنی ماں بہنوں سے خاص طور سے کہتا ہوں، نامحرموں کے پاس جا کر اپنی آبرو کو نیلام مت کرو، بلکہ وہاں جانے سے بہتر ٹوٹا ہوا مصلی بچھا کر اپنے رب کو یاد کرو، مصطفیٰ پر درود پڑھو، تمہارے گھر میں نور ہی نور ہوگا. تمہارے پیسے بھی بچیں گے، تمہاری آبرو بھی بچے گی، اور گھر میں اللہ کی رحمت بھی آئے گی. ٹوٹا گھر بھی ہوگا تو رحمت جب برستی ہے تو دیکھ کر نہیں برستی، سب پر برستی ہے. ماں بہنوں اپنے معاشرے کو سدھارو، اور اے مردوں تم اپنی زندگی کو آراستہ کرو، ماں بہنوں کو ایسی جگہوں پر جانے سے روکو. اسی طرح میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم بریلوی ہیں، مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں، لیکن مسلک اعلی حضرت میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ مزاروں پر عورتیں بن سنور کر جائیں اور اپنی مراد مانگیں. ارے وہ مراد کیا ملے گی جہاں پر نبی کی شریعت اور سیرت کے خلاف حاضری ہو رہی ہے. ہماری ماں بہنوں کو اجازت نہیں ہے کہ یہ درگاہوں پر بھیڑ لگائیں اور اس طرح بچوں کو لے کر مرادیں مانگیں. میرے دوست اپنی ماں بہنوں کو بچاؤ اس غلط کاریوں سے. یہ اولیاء کرام نے کسی کی ماں بہن کے ناخن تک نہیں دیکھے، آج ان کے مزار پر بن سنور کر بے حجاب ہماری بہو بیٹیاں اور ہماری مائیں وہاں حاضر ہوتی ہیں. تمہاری حاضری سے صاحب مزار سن لو خوش نہیں ہوتے بلکہ انہیں تکلیف پہنچتی. تو ان تمام خرافات سے اپنے سماج کو بچاؤ. گھر میں بیٹھ کر ان ولیوں کی نیاز دلاؤ، گھر میں بیٹھ کر ان کے نام پر صدقہ کرو، گھر میں بیٹھ کر تم نعت رسول پڑھو، گھر میں بیٹھ کر میری ماں بہنیں قرآن کی تلاوت کرو. اگر یہ تم نے کر لیا ہر مراد ہر بیٹھے تمہاری پوری ہوتی ہے. ہمارے ولی ویسے نہیں ہے کہ جاؤ گی جب ہی سنیں گے. ارے ولیوں کا تو مقام ہے جہاں سے پکارو وہاں سے سنیں گے. جناب سرور کائنات کے صدقے میں انہیں اللہ نے وہ کان عطا فرمایا ہے، انہیں وہ قوت سنوائی عطا فرمائی ہے. تمہارا یہ موبائل جو ہوتا ہے نا، یہ موبائل، اس سے دور کی بات سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو؟ سنتے ہو نا. موبائل کان سے لگایا یہ، اور امریکہ سے بات ہو رہی ہے، یو کے سے بات ہو رہی ہے، وہاں سے السلام علیکم حضرت ایک کام کروا دیجئے گا. میں نے کہا کیا کام ہے؟ بولے دارالعلوم انوار رضا میں 2 صدقے کے بکرے کروا دیجئے. کہاں سے صدقہ ہو رہا ہے؟ یو کے سے. ابھی کل ہی ہوا نا، کل یو کے والا بیٹھ کر 1 منٹ کے اندر صدقے کا بکرا دارالعلوم انوار رضا نوساری میں ذبح کروانے کا آرڈر کر رہا، اور مولانا نے اس کی مراد ہی بیٹھے بیٹھے پوری کی کہ نہیں کی؟ دارالعلوم انوار رضا کے ناظم اعلیٰ اس بولنے والے کی تمنا، آرزو اور مراد کو پوری کر رہے ہیں. نہ وہ آیا نہ یہ گئے. یہ ہے یہ بیچ کا وسیلہ. یہ وسیلہ اگر موجود ہے
تو دور و نزدیک کا سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان اگر صحیح ہے اور عمل کی توانائی ہے تو میری ماں بہنوں، یہ عمل کا موبائل تمہارے اگر ہاتھ میں ہے، ایمان کا سم کارڈ تمہارے پاس ہے تو سن لو، محبت رسول کی بیٹری چارج ہے تو جہاں سے خواجہ دانا کو پکارو گی تمہاری مراد پوری ہوتی چلے جائے گی، جہاں سے خواجہ اجمیری کے لیے تم منت مانو گی وہی سے تمہاری منت قبول ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ۔ ایسے ہی نہیں، یقیناً یہ ہوتا ہے۔ اور اگر ضرورت ہی ہے کہ تمہیں جانا ہے تو تم مت جاؤ ماں بہنوں، اپنے شوہروں کو بھیجو کہ جاؤ حضرت خواجہ دانا کے ہاں چادر چڑھا کر آؤ، یہ منت میں نے مانی ہے، کیا ضرورت ہے کہ تم جاؤ؟ اور جس دن سے تم یہ طے کر لو گی اور مردوں کو بھیجو گی، میرا دعویٰ ہے کہ اس دن تمہاری ہر مراد پوری ہوتی چلی جائے، اس لیے کہ خواجہ دانا تم سے اس وقت راضی ہو جائیں گے کہ یہ اسلام کی بہو بیٹیاں ہیں جو آج سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتی چلی جا رہی ہیں۔ حضرت غوث پاک کا بھی زمانہ تھا لیکن عورتیں خانقاہ شریف میں آنے کی اجازت نہیں۔ ہمارا قادری سلسلہ سلسلۃ الذہب ہے، آج بھی وہ بزرگ جو نقشے پائے میر میراں سیدنا غوث اعظم پر چل رہے ہیں، اپنی خانقاہوں میں اپنے آستانوں پر انہیں آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم شیخ احمد تھے، ان کا لڑکا سخت بیمار ہو گیا، بار بار وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ پیرانے پیر سے کہو کہ اس کے لیے دعا کریں، لڑکا 1 سال سے بیمار ہو کر لکڑی سوکھ کر ہو گیا، اچھا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن شیخ احمد ایک نہیں سنتے تھے، کبھی جا کر غوث پاک سے کہتے ہی نہیں تھے، لیکن عورت بھی اتنی پاک باز تھی کہ شوہر اگر نہیں لے کے جاتا تو عورت کو چاہیے تھا کہ بچے کو اٹھاتی سیدھے غوث پاک کے گھر پہنچ جاتی۔ جیسے آج عورتیں اگر شوہر سے کہا اور صبح کو کہا شام کو نہیں گیا، شام کو کہا صبح کو نہیں گیا، تو پھر وہ بغیر نقاب کے بے حجاب بچے کو لیا اور چلی گئی۔ کہا کیوں بھائی؟ ارے وہ سنتے ہی نہیں، ان کو بچوں سے کوئی ہمدردی ہے؟ ساری ہمدردی ہی نہیں اتری ہے، وہ گویا بات ہی نہیں ہے، ارے بیچارے کو فرصت نہیں ہوگی، نہیں کہا۔ حضرت غوث پاک کے جو خادم تھے، 1 سال سے عورت کہہ رہی ہے، لیکن نہ تعویذ لاتے ہیں نہ دعا کے لیے کہتے ہیں، لیکن یہ نیک بخت بھی گھر سے قدم نہیں نکال کر بچے کو لے کر دندناتی ہوئی اور سینہ نکال کر بغیر پردہ نہیں پہنچی، جانتی تھی کہ غوث پاک میرے اس طرح سے حاضری سے راضی نہیں بلکہ ناراض ہوں گے، اگر وہ ناراض ہو گئے تو کہاں میرا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ پاک باز عورتیں۔ جب حضرت غوث پاک کے خادم کی بیوی تنگ آ گئی، ایک دن بہت زیادہ برہم ہوئی اور کہا اگر آج آپ نہیں کہیں گے تو اچھا نہیں ہوگا، دھمکی ومکی دی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اب ہماری بیگم دھمکی دینے پر آ گئی، آج تک تو زیادہ لڑاکو نظر نہیں آتی تھی، آج لڑنے پر اتارو ہو گئی ہے۔ تو حضرت نے شیخ احمد نے فرمایا کہ اچھا آج تمہاری طرف سے حضرت غوث پاک سے کہوں گا، لیکن جب خانقاہ میں گئے تو کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بہت دیر تک بیٹھے رہے اور وہاں جو کام تھا سب کام نپٹا کر واپس ہونے لگے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں وعدہ پورا کیوں نہیں کرتے؟ وعدہ کر کے آئے ہو نا، وعدہ پورا کیوں نہیں کرتے؟ میں اس سے یہ بتانا تھا کہ جو بزرگ ہوتے ہیں گھر میں میاں بیوی کی کیا بات ہوئی ہے وہ بھی جانتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جا کر کہا جائے۔ یہاں امتحان تھا کہ شیخ احمد میری محبت میں کتنے وارفتہ ہیں۔ شیخ احمد سے
حضرت غوث پاک نے آج تک نہیں پوچھا تھا، لیکن چونکہ شریعت میں وعدہ کر کے پورا کرنا فرض ہے، اور آج شیخ احمد وعدہ کر کے گھر سے آئے تھے کہ کہوں گا، پورا نہیں کر رہے ہیں، تو حضرت غوث پاک نے فوراً گرفت فرمائی، وعدہ کر کے آئے ہو کیوں نہیں پورا کر؟ تو مطلب یہ کہ جانتے تھے۔ بول۔ شیخ احمد نے کہا حضور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آج پیر صاحب سے کہوں گا کہ میرا بچہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا اس کو بخار آتا ہے؟ کہا ہاں بخار آتا ہے۔ کہا جانا اور اس کے کان میں کہنا کہ شیخ عبد القادر نے کہا ہے کہ اے بخار چلا جا، بھاگ جا۔ بس کوئی تعویذ نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی آیت نہیں، باٹل پر پانی پھو کر کے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جا اپنے بیٹے کے کان میں کہنا کہ شیخ عبد القادر نے کہا ہے اے بخار بھاگ جا، بس اتنا ہی کہہ دینا۔ وہ آئے، بیوی نے پوچھا میرے سرتاج کون سی دعا، تعویذ کیا لے کر آئے، دعا کرایا؟ کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا جا کے کان میں میرا نام لے کر کہنا اے بخار بھاگ جا، بس اتنا؟ کہا ہاں۔ بچہ بیمار تھا، آنکھیں بالکل دھس چکی تھی، بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ آپ نے کان پر منہ رکھ کر کہا اے بخار میرے پیر شیخ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہے کہ بھاگ جا۔ اتنا کہنا تھا کہ بیٹے نے آنکھ کھول دی، ٹمپریچر نارمل ہو گیا اور اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ کہا امی کھانے کو دو، سال بھر سے کھانا زبردستی کھلایا جاتا تھا تب بچہ کھاتا تھا، آج خود اٹھ کر کے بیٹھا بغیر سا اور کہتا امی کھانا کھاؤں گا۔ ماں خوش ہو گئی، کھانا پکایا، فوراً بیٹے کو کھلایا۔ ارے 2-3 دن میں بالکل بچہ تندرست ہو گیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں نہ بچے کو لے جانے کی ضرورت، نہ ماں کو خانقاہ میں آنے کی ضرورت تھی۔ غوث پاک کو سب روشن تھا کہ آنے والے میرے مریدوں دیکھ لو میری مریدنی کیسی ہوتی ہے اور میرا مرید کیسا ہوتا ہے۔ میں تو روشن ضمیر تھا، پہلے ہی دن دعا کر دیتا، لیکن آج 1 سال کے بعد میں دعا کر رہا ہوں۔ تو یہ مت سمجھنا کہ عبد القادر کی بارگاہ میں کوئی مراد پوری نہیں ہوتی، سب مراد پوری ہوتی ہے۔ ان کے جو چاہنے والے اولیاء کرام جہاں جہاں ہیں وہی کرامت لے کر اپنے مزاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھر سے منت مانو تمہاری مراد پوری ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ راج کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام۔ اے غوث پاک ہم تو دیکھ رہے ہیں ہر شہر میں آپ کے خادم راج کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، اور باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ آج یہ جتنے قادری، چشتی، سہروردی، نقش بندی، رفائی، یہ دولے جگہ جگہ اپنے حجلے اور اسی میں سوئے ہوئے ہیں۔ ان کے کان اور کیچنگ پاور میں ایمان و عمل کا موبائل اور انسٹرومنٹ لگا ہوا ہے، جہاں سے پکارو گے وہیں سے تمہارے دھڑکتے دلوں کی آواز کو سن لو۔ اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے یہ سب سے زیادہ گزارش کروں گا کہ یہ طور طریقہ، یہ ریت اور یہ انداز چھوڑو اور گھروں میں مصلی بچھا کر اپنے رب کو یاد کرو، نعت اور درود پڑھو، تلاوت قرآن مجید پڑھو۔ میری ماں بہنوں اگر تم سنور گئی تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سورہ ناس پڑھ کر کے بچے بیمار ہو تو دم کر دو، تو میری ماں بہنوں تمہاری پھونک میں ابھی اللہ اثر پیدا کر دے۔ عورت کی زبان اگر صحیح ہو جائے تو ولایت کے درجے پر پہنچ جائے، لیکن کیا کریں یہ ہماری ماں بہنوں کی زبان ٹیلر کی کینچی سے زیادہ تیز چلتی ہے۔ جو رشتہ نہیں کٹ سکتا تھا 2 منٹ میں کاٹ دیتی ہے، جو غیبت کبھی نہیں سنی وہ اس کے گھر سے سنائی دیتی ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا عورت اگر نماز
اور زبان ان دونوں کی پابند ہو جائے تو بہت جلدی درجہ ولایت پر پہنچ جائے۔ مردوں کو تو بڑی کوشش کرنی پڑے گی، اور یہ دو کام کر لیں تو اللہ کو بھی یہ دعوت دی ہے اور عورت کو بھی یہ دعوت، اور یہ بے عقل نا کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ جس اللہ اس دن پورا معاشرہ مسلمان الا البلاغ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لے۔ لاکھوں سے ہدایت یار رم تاجدار رم تاجدار حرم نوبہت لاکھوں صفا جانی رحمت آنکھوں سلام شمع بز میں دور سننے والے سننے والے کرامت وفا جانی رحمت سلام شمع بز میں ہدایت غوث و خواجہ رضا غوث و خواجہ رضا حمید بیعت لاکھوں جان رحمت ہم شمع بز میں کاش محشر بھیجے سب کی شاخوں سلام مجھ سے رضا مصطفیٰ سلام شمع بز میں۔ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا شفیعنا۔ آپ حضرات شیرنی بھی لے لیں اور چند اعلانات کروں گا، ان اعلانات کو بھی سماعت فرمائیں۔ خاموشی کے ساتھ آپ بانٹیں تاکہ اعلان بھی سن لیا جائے۔ سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ ہمارے آقا نعمت استاد العلماء حضور سیدی و مرشدی حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ جو ہمارے پیشوا اور رہنما ہیں، حضرت کی خدمات ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ہمارے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارا حضرت کے لیے صحت و سلامتی کی دعا کریں۔ کل حضرت کے والد کے ایصال ثواب کے لیے اسی مسجد میں، یہ مسجد ہے، اس مسجد میں کل نماز عصر کے بعد قرآن خوانی ہوگی اور حضرت خود اس میں شرکت فرمائیں گے، تو ہم اور آپ سبھی لوگ اس میں شرکت کریں، جس سے کہ حضرت جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے مرحومین کے لیے بھی ایصال ثواب ہوگا۔ تو آپ حضرات کثیر تعداد میں کل عصر کی نماز میں یہاں شرکت فرمائیں اور نماز عصر کے بعد قرآن خوانی میں شرکت کریں، فاتحہ خوانی میں شرکت کریں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ حضرت کا اس سفر کے بعد یعنی کل کا آخری پروگرام ہوگا، اور آخری پروگرام کے بعد جب حضرت دوبارہ تشریف لائیں گے 2 جون اور 3 جون کو، 2 جون کو حضرت کا پروگرام میٹھی کھاڑی میں ہوگا اور 3 جون کو عمرواڑہ کالونی میں ہوگا۔ انشاءاللہ پھر اس کے پوسٹر وغیرہ آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ بہرحال ابھی سے آپ یاد رکھیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 12 پروگرام آپ سن رہے ہیں۔ خاموشی سے آپ حضرات بانٹیں۔ عید میلاد کے بعد 11ویں شریف کا مہینہ، 11ویں شریف کے مہینے کو آپ یاد رکھیں، تشریف رکھیں آپ حضرات، شیرنی لے کر بیٹھے رہیں، دعا ہوگی، دعا کے بعد آپ حضرات اٹھیں گے۔ اور اس کے بعد کا اعلان یہ ہے کہ کل کا اس 26 سالہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہاں پروگرام ہو رہا ہے، اس کا آخری پروگرام ہوگا۔ اس پروگرام میں بھی آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تشریف لائیں۔ اگر مساجد میں قرآن خوانی وغیرہ کا پروگرام ہو رہا ہے تو اس سے فارغ ہو کر آئیں، کل کا پروگرام تاخیر تک چلے گا۔ اور اس کے بعد پھر موئے مبارک شریف کی اکثر مساجد میں صبح صادق کے وقت زیارتیں ہوں گی۔ میرا خیال ہے آپ لوگ بانٹ لیں، میں بعد میں اعلان کروں، ذرا خاموشی کے ساتھ بانٹو بھائی۔ اے نورا بھائی خاموشی کے ساتھ ذرا بانٹیں تاکہ لوگوں کو اپنی بات میں کہہ سکوں۔ اور ابھی حضرت نے جیسا کہ فرمایا، خاص وہ بات میں عرض کر دوں، الحمدللہ آج سورت کے اندر کئی جگہوں پر میٹھی کھاڑی میں بھی مائک سسٹم ہے، سگرام پورا، نانپورا وغیرہ میں بھی مائک سسٹم ہے، اور نشاط سوسائٹی میں بھی مائک سسٹم ہے۔ گھر گھر مائک لگا دیا گیا ہے۔ ہمارے وہ نوجوان جو مائک سسٹم چلا رہے ہیں، آپ حضرات ان سے رابطہ کریں، صرف اور صرف وہ 40 روپیہ ماہانہ آپ سے لیتے ہیں۔ مائک کا 150-200 روپیہ جو لگتا ہے وہ لیتے ہیں، اور پورے دن دینی پروگرام آتا ہے، نعت شریف، تقاریر علماء کرام کی۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں حضرت کے جو پروگرام ہو رہے ہیں اس کی ڈائریکٹ ریلے ہو رہی ہے، کل بھی ڈائریکٹ ریلے ہوئی، آج بھی ہوئی،
اور انشاءاللہ کل بھی یہ پروگرام جو نشاط سوسائٹی سے چل رہا ہے، عبد القادر بھائی وغیرہ چلا رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ ریلے عزیزم حافظ فہیم سلمہ یہاں سے اپنے موبائل سے اس پروگرام کو ریلے کرتے ہیں اور وہ وہاں مائک کے ذریعے گھر گھر پہنچا رہے ہیں. تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ سینکڑوں ہزاروں روپیہ ہم خرچ کر دیتے ہیں. تو ایک اچھے کام کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں مائک لائن نہ ہو، اپنے اپنے محلوں میں لائن والوں سے کہیے کہ وہ لائن لگائیں اور آپ لوگ اپنے گھروں میں اس سسٹم کو چالو کروائیں. میرے محلے میں جب آئے مجھے معلوم ہوا، پرچہ معلوم آیا ہاتھ میں، فوراً میں نے ان کو فون کیا اور میں نے کہا آپ آئیے اور میرے گھر میں بھی لائن لگا دیجیے. الحمدللہ پورے دن دینی ماحول رہتا ہے، گھروں کا ماحول بنتا ہے، نعتیں گھر کی عورتیں بھی سنتی ہیں، بچے بھی سنتے ہیں، تقریریں بھی سنی جاتی ہے. اس لیے آپ حضرات اس سسٹم سے فائدہ اٹھائیں. دوسرا اعلان، حضرت کا کل کا آخری پروگرام، اور صبح حضرت تشریف لے جائیں گے، رات ہی میں نوساری جائیں گے. وہاں جو ہے صبح 8 بجے سے 10 بجے تک جلوس نکلتا ہے، جس جلوس کی قیادت حضرت ہی فرماتے ہیں. آپ حضرات اگر موقع ملے تو تشریف لائیں. اس کے علاوہ بعد نماز جمعے کے روز، جمعے کی نماز کے بعد ہمارے یہاں سورت شہر میں جو عید میلاد النبی کا جلوس نکلتا ہے، اس جلوس میں آپ حضرات اپنے اسلامی لباس میں چلیں. اگر باوضو رہ سکیں تو باوضو رہیں تاکہ عصر کا وقت ہو، عصر کی نماز جیسا کہ ہمیشہ پڑھی جاتی ہے. برائے کرم ڈھول تاشا بینڈ باجا پٹاخے کوئی غیر اسلامی کام نہ کریں جس سے کہ ہماری سنیت بدنام ہو. اسلام اور سنیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اپنی وضاقتہ کے ساتھ چلیں اور کسی قسم کی خرافات نہ کریں جس سے کہ سنیت بدنام نہ ہو. اس کے بعد کا ایک اچھا اعلان یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی ابھی سے نیت اور ارادہ کریں گے کہ ہم اس سال حج بیت اللہ کو جائیں گے. تو جو ہمارے دینی بھائی حج بیت اللہ کو جانے کا ارادہ کرتے ہوں حضرت کی سرپرستی میں، تو اس خادم سے رابطہ کریں. اور ابھی ہمارے ایک بھائی عارف بھائی، انہوں نے پرچہ بھی چھاپا ہے ان کے نام سے. عارف بھائی سے آپ کانٹیکٹ کریں گے، جب بھی مجھ سے کانٹیکٹ کریں گے، جب بھی حضرت کی سرپرستی میں انشاءاللہ ہم اور آپ حج بیت اللہ کا سفر کریں گے. سفر حج ہمارا آپ کا تنہا بھی ہو سکتا ہے. کچھ فقیر نے، بوڑھے ضعیف نے کہا ہے ہماری ماں بہنیں اسے مان لیں، اور سیرت النبی کے جلسے میں جو نصیحتیں کی ہیں ہمارے نوجوان بوڑھے سب اسے قبول کر لیں. اللہ ہمارے سماج کو اسلامی رنگ عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پروردگار عالم اپنی شامت اعمالی سے ہم جو گناہ کر چکے ہیں تو اپنی رحمت سے ان تمام گناہوں کے دھبوں کو دھو دے. اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما. بزرگان دین کی عقیدت عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب دور سے اتنا